صدر مملکت یہ بھی فرماتے ہیں حکومت اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ قوم حکومت کی عملداری کے قائم کرنے کے لیے فوج، پیراملٹری فورسز، پولیس اور شہریوں کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے، اور ان میں سے بہت سو نے اپنی جانیں اس لیے قربان کی ہیں کہ میں اور آپ زندہ رہیں اور قوم زندہ رہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، دہشت گردی کی اس ملک میں جو صورتحال ہے وہ نہ آپ سے ڈھکی چھپی ہے نہ مجھ سے ڈھکی چھپی ہے۔ آپ کا شہر بھی اسی دہشت گردی کا شکار ہے جس دہشت گردی کا شکار میرا شہر ہونے جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈی آئی خان کی صورتحال کیا ہے۔ آئے دن خودکش بم حملے، آئے دن مختلف مکاتب ہائے فکر کے لوگوں کا جدال اور قتال اور ان کی شہادتیں، امام بارگاہوں پر حملے۔ آپ جانتے ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر، اس ملک میں جو بھی صورتحال ہے آج ہمارے شمالی علاقہ جات سے لے کر شمال سے لے کر جنوب تک جن خدشات کا اظہار قائد تحریک جناب الطاف حسین گزشتہ 22 سالوں سے کر رہے تھے، آج وہ نوبت ہمارے سروں پر آن پہنچی۔ آپ نے یہ خواب دیکھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اس پر بھی رولنگ دیجئے جناب ڈپٹی اسپیکر کہ کیا کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ حکومت کوئی معاہدہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تحریک نفاذ شریعت محمدی 2002 میں کالعدم تنظیم قرار دی جا چکی ہے۔ اگر آپ کو معاہدہ کرنا تھا ایک کالعدم تنظیم سے تو اس کو ڈی نوٹیفائی تو کر دیتے، کم از کم اس کو کالعدم تنظیم کے بریکٹ سے نکال تو دیتے، مگر اتنی عجلت میں یہ فیصلے کیے گئے کہ آپ کو اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ آپ ایک کالعدم تنظیم سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ستم یہ کہ اس پارلیمنٹ نے یہاں پر اس ریزولوشن کو تھرو کیا اور مذاق اڑایا اس پارلیمنٹری ریزولوشن کا اور ان ریکمنڈیشنز کا جو ان کیمرہ بریفنگ کے بعد اس پارلیمنٹ نے اور جناب اسپیکر صاحبہ نے کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس نے اپنی سفارشات دی، اور ان سفارشات کی روشنی میں ایک رپورٹ شائع کی گئی جو اسی دن رکھی گئی جس دن یہ ریزولوشن پاس ہوا۔ اٹھاؤ یہ بیٹا، اسی دن، اور اس کا پوائنٹ نمبر 6 اٹھا کے دیجئے مجھے، اسی دن پاس کی گئی اور اسی دن یہ پارلیمنٹ میں رپورٹ کی گئی۔ اس کی دھجیاں بکھیر دی، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس ریزولوشن پر دستخط کیے تھے، 16 میٹنگز ہوئی تھیں اسی پارلیمنٹ میں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر پڑھیے اس کا نقطہ نمبر 6، ورنہ میں پڑھ کر سناتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر اس کا پوائنٹ نمبر 6۔ مذاق بنا لیا گیا چیزوں کو۔ یہ سفارشات کہتی ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر، The dialogue must now be the highest priority. The dialogue must now be the highest priority as a principal instrument of conflict management and resolution. Dialogue will be encouraged with all those elements. اس پر دھیان رہے جناب ڈپٹی اسپیکر، the dialogue will be encouraged with all those elements willing to abide by the Constitution of Pakistan and rule of law. اس کا صریحاً اور مطلقاً مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات طے ہوں، مگر ڈائیلاگ صرف ان لوگوں سے کیا جائے گا جو پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر بابر اعوان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان تمام میٹنگز کا حصہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں بابر اعوان صاحب کہ یہ کیا ہے؟
اگر آپ نے یہ دستخط کیے تھے پورے ہاؤس نے، ان جماعتوں نے بھی جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور جو نہیں ہیں انہوں نے بھی، تو پھر کیوں اس کا مذاق اڑا کر نفاذ عدل کی ریگولیشن کو سائن کیا گیا؟ نفاذ عدل کے ریگولیشن کا کہیں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے پاکستان کی 16 کروڑ عوام کو؟ پھر یہ محنت کیوں کی گئی تھی؟ کہاں گئی آپ کی سفارشات پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی کی؟ ایک چشم زدن میں بلڈوز کر دیا آپ نے اس کو۔ ایک آپ کی جھوٹی خواہش مار گئی اس ساری محنت کو جو ہم نے روز کی تھی، جو محنت شاہ کا کی تھی، ڈائیلاگ کیے تھے کمرے میں بیٹھ کے، ان کیمرہ لڑا کرتے تھے ایک دوسرے سے، مگر ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ پر پہنچنے کے لیے صرف اس لیے کہ چیئرمین رضا ربانی فرمایا کرتے تھے، گواہ بابر اعوان صاحب، کہ خدا کے لیے اپنے اختلافات اپنے پاس رکھو، عوام کو ایک اچھا میسج دینا ہے، عوام کی امیدیں پارلیمنٹ کے ساتھ بندھی ہیں۔ مگر چشم زدن میں ہم نے یہ دیکھا کہ بلڈوز کر دیا گیا ان پارلیمنٹ کی سفارشات کو۔ اب کہاں لے کر جاؤں اس کو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس کو خود پارلیمنٹ تسلیم نہیں کرتی؟ جناب ڈپٹی اسپیکر، کہاں لے کر جاؤں؟ کیا کروں اس کا؟ کس کو سمجھاؤں گا اس کے بارے میں کہ کتنا مقدس کاغذ تھا یہ، کہ جس کو جا کر بڑے فخر سے ہم نے میڈیا کے آگے کھڑے ہوئے تھے رضا ربانی صاحب کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنی چھاتیاں نکال کے کہ ہم نے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ دیا، تھوک دیا گیا اس پر، مذاق اڑایا گیا اس کا، اور نفاذ عدل پر دستخط کر دیے گئے۔ ہم مخالفت کرتے رہے، ہم روتے رہے، چلاتے رہے، نہیں سنی کسی نے ہماری، اور آج لوگ باتیں کر رہے ہیں، بڑے بھاگے بڑھ بڑھ کر باتیں کی جا رہی تھی، ہم بوجھ اٹھائیں گے۔ ایک آرٹیکل کر اب کدھر ہیں اب بوجھ اٹھانے والے؟ 12 ہفتہ افلاک بھی ان ناتواں شانوں پہ ہے، 12 ہفتہ افلاک بھی ان ناتواں شانوں پہ ہے۔ زلف سے کہنا کہ آہستہ سرے شانہ کھلے، ہم تھے کہ جو بول اٹھے، ہم تھے جو بول اٹھے، ورنہ کسی کو تو اور بولنے کی توفیق ہی نہیں تھی۔ حمایتوں میں تقریریں کی جا رہی تھی، حمایتوں میں تقریر ہو رہی تھی، اور یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ شاید یہی نام نہاد نفاذ عدل، شاید وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس سے پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چشم زدن میں اگر دستخط کر دیے گئے۔ ہم سے بھی کوشش کی گئی کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم سے بھی اس پر دستخط لے لیے جائیں۔ ہم نے کہا نہیں صاحب، ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے خدشات ہیں، اور آج دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارے خدشات خطرات بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ وہ جو مالاکنڈ اور سوات تک رکے ہوئے تھے بنیر میں آ گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں بنیر کہاں ہے جناب ڈپٹی اسپیکر؟ بنیر کی سرحد ہری پور سے لگتی ہے، اور ہری پور کے ختم ہوتا ہے ان پہاڑیوں پر جو مارگلا کی پہاڑیاں ہیں، صرف ہری پور بیچ میں ہے۔ ساری دنیا کا کنسرن بن رہا ہے، ساری دنیا کا کنسرن بن رہا ہے، مگر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر تم اپنی قسمت کا لکھا تبدیل کر لیتے، اگر تم اپنی قسمت کا لکھا تبدیل کر لیتے تو شاید ہم بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے۔ تمہاری طرح جینے کا ہنر آتا تو پھر شاید، تمہاری طرح جینے کا ہنر آتا تو پھر شاید مکان اپنا وہی رکھتے، پتہ تبدیل کر لیتے۔ گواہی کے لیے اس بار ہم ہی بول اٹھے، ورنہ گواہی کے لیے اس بار ہم ہی بول اٹھے، ورنہ گواہی دینے والے واقعہ تبدیل کر لیتے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے، مساجد بم دھماکوں سے تباہ کی جا رہی ہیں، نمازی شہید کیے جا رہے ہیں، امام بارگاہیں محفوظ نہیں ہیں، دھماکوں سے اڑائی جا رہی ہیں، مجلس عزا برپا کرنے والے اپنے شہیدوں کو رو رہے ہیں، حسین کو رونے والے اپنے شہیدوں کو رونے لگے ہیں۔ فرقہ بندی میں ہر ایک شخص سمر رکھتا ہے، فرقہ بندی میں
ہر ایک شخص شمر لگتا ہے. اب تو مسجد میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اب تو مسجد میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. جناب اسپیکر، لوگ کہتے ہیں جمعہ نہیں جانا، جمعے کی نماز مت پڑھنا، کہیں خدا نخواستہ بم دھماکہ نہ ہو جائے. یہ صورت ہے.